السلام علیکم۔ جب اس کائنات میں انسانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا تھا، نہ کوئی آواز گونجتی تھی، نہ کوئی حرکت نظر آتی تھی، نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی پرندہ، بس خاموشی کا عالم تھا۔ تبھی ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام فرشتوں کو پکارا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم ملتے ہی ان گنت فرشتے روشنی کی لکیروں کی طرح چمکتے ہوئے ایک جگہ جمع ہو گئے اور سب ادب سے کھڑے ہو گئے، نگاہیں جھکی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین پر ایک نمائندہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں کے بیچ ہلچل سی مچ گئی، ان کے چہرے پر حیرانی ابھر آئی، دلوں میں سوال اٹھنے لگے۔ انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر اتارنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد پھیلائے گی اور خون خرابہ کرے گی، جبکہ ہم تو ہر لمحہ آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، پھر نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کون میری عبادت کرے گا، کون میری نافرمانی کرے گا، اس کا علم صرف میرے پاس ہے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، بس میں تمہیں اپنی مرضی بتا رہا ہوں۔ یہ کلام سن کر فرشتوں کے دل کانپ اٹھے، انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ سب نے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلایا۔ 4 فرشتے ادب سے حاضر ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ جس سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور مٹی اٹھانے لگے تو مٹی درد سے رونے لگی۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں، وہیں سے ایک ایسی مخلوق پیدا ہوگی جو زمین پر ان کا نمائندہ ہوگی۔ یہ سن کر مٹی اور زور سے رونے لگی، بولی، مجھے مت لے جائیے، مجھ سے جو انسان پیدا ہوگا وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، جب اللہ کا عذاب اترے گا تو میں بھی اس میں شامل ہوں گی، میری طرف سے آپ اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی درد بھری فریاد سن کر جبرائیل علیہ السلام کا دل پسیج گیا اور وہ خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ انہوں نے پوری بات اللہ سے بیان کر دی۔ پھر اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی زمین پر اترے مگر مٹی نے وہی درد دہرایا اور میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ تیسری بار اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا مگر مٹی کی پکار سن کر ان کا دل بھر آیا اور وہ بھی بنا مٹی کے واپس لوٹ آئے۔ تینوں فرشتے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب عزرائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے تو مٹی نے پھر وہی التجا کی، مجھے چھوڑ دیجیے، مگر عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مٹی، اس بار تمہاری بات نہیں مان سکتا، مجھے میرے رب کا حکم ملا ہے اور میں اس کے حکم کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کی فرما برداری سے خوش ہو کر فرمایا، اے عزرائیل، تم نے میرا حکم پورا کیا ہے، میں تمہیں انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ عزرائیل علیہ السلام نے حکم کیا، اے میرے رب، جب میں لوگوں کی روح لوں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم فکر مت کرو، میں ہر موت کے لیے الگ الگ سبب بناؤں گا، کبھی بیماری، کبھی حادثہ، کبھی بڑھاپا، لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ یہ سن کر عزرائیل علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر رکھ دیا۔ بارش کی بوندیں
پڑتی رہی، دھوپ اسے سکھاتی رہی اور اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ آخر کار اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس جسم کو جنت میں لے جایا جائے۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا، جہاں وہ روح کے بنا لمبے عرصوں تک پڑا رہا۔ اسی دوران اکثر فرشتے اسے دیکھ کر کہتے، یہی ہوگا اللہ کا نمائندہ۔ مگر فرشتوں کا سردار جو عزازیل ابھی شیطان نہیں بنا تھا، ہر بار طعنے کستا، مذاق اڑاتا، کوئی فرشتہ اس سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے چاروں عظیم فرشتوں کو بلایا اور فرمایا، اے فرشتوں، عرش اعظم جاؤ اور وہاں سے آدم کی روح کو لے کر آؤ۔ چاروں فرشتے روانہ ہوئے اور قیمتی جواہرات سے سجے ہوئے پیالے میں روح لے کر واپس آئے۔ جنت میں نور پھیل گیا، تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، مگر عزازیل کے دل میں گھمنڈ کی چنگاری جلنے لگی۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، اے آدم، روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے۔ اور اسی لمحے روح آدم کے جسم میں داخل ہو گئی۔ ان کی انگوں میں جان آ گئی اور آنکھیں کھلی، ہاتھ پاؤں ہلنے لگے اور وہ زندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کی پہلی آواز یہی نکلی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کلام سے بہت خوش ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی پہلی نعمت ملنے پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کیا تو فرشتے ایک خوبصورت تخت لے کر آئے، جس میں ہیرے جواہرات اور چمکتے سونے چاندی سے سجایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو اس تخت پر بٹھایا گیا۔ چاروں طرف فرشتے ادب اور محبت سے جھکے کھڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدے کرو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی لاکھوں کروڑوں فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ چاروں طرف نور کا سمندر پھیل گیا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا عزازیل کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر نفرت، گھمنڈ صاف جھلک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے عزازیل، تو نے میرے حکم کو کیوں نہیں مانا؟ عزازیل نے گھمنڈ سے بھری آواز سے کہا، آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا۔ آگ کی فطرت اوپر اٹھنے کی ہے، جبکہ مٹی نیچے جھکتی ہے۔ تو اگر کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تھا تو آدم کو مجھے کرنا چاہیے تھا، نہ کہ مجھے انہیں۔ اس کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نافرمان، میری بارگاہ سے نکل جا، تو میرے حکم کو توڑا ہے، تو نے لعنت کا حقدار ہے۔ اور اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ جنت سے نکل جانے پر شیطان رونے لگا اور بولا، اے اللہ، میں نے اتنے عرصوں تک تیری عبادت کی ہے، تیرے بندوں کو سکھایا ہے، آج بھی میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، آج میری ایک دعا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے تو؟ شیطان بولا، اے مالک، مجھے قیامت تک کی زندگی دیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تجھے قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے یہ طاقت بھی دے دیجیے کہ آدم کی اولاد کے جسموں میں دوڑ سکوں، ان کی نسوں میں پہنچ سکوں۔ اللہ نے کہا، یہ طاقت بھی تجھے دے دی جاتی ہے، مگر یاد رکھنا، تو میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے، انہیں پھسلا سکتا ہے، لیکن جو میرا سچا بندہ توبہ کرے گا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور میرے سچے بندوں پر تمہاری چال کامیاب نہیں ہوگی۔